بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فیٹی لیور کے بارے میں بات کریں گے کہ جگر پہ چربی کیسے آ جاتی ہے اور اس کے اصل اسباب کیا ہیں اور علاج کی صورت کیسے ممکن ہو سکتی ہے اور دوران علاج کن غذاؤں کا استعمال کرنا اور کن غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے اور کون سا قہوہ استعمال کرنا ہے، تو آج ہم سائنٹیفکلی دیکھیں گے۔ دیکھیں، جتنی بھی چکنائیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی یہ چربی ہوتی ہے، یہ ایک مومی مادہ ہوتا ہے۔ تو یہ چاہے جگر پہ ہو، چاہے یہ گردوں پہ ہو، چاہے یہ شریانوں کے اندر جمنا شروع ہو جائے، تو یہ ہر صورت کے اندر کیا ہوتی ہیں، یہ چکنائیاں ہوتی ہیں اور یہ جمنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، جو قانون فطرت کے مطابق جمنا ہمیشہ سردی سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں بدلتا۔ جتنی بھی چیزیں جمنے کا کائنات میں پروسیس ہوتا ہے وہ سردی خشکی سے ہوتا ہے۔ چاہے جن علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی ہے اور وہاں پہ برف کی صورت جم جاتی ہے، یا آپ پانی جو ہے فریزر میں رکھتے ہیں، یا کوئی بھی صورت ہے، تو جمنے کا پروسیس ہمیشہ سردی خشکی سے ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں پگھلتی ہیں، تحلیل ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ گرمی سے ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے یہ کولیسٹرول کی صورت میں یا فیٹی لیور کی صورت میں یا پیٹ پہ چربی آنے کی صورت میں ایکسرسائز بتائی جاتی ہے۔ اصل میں اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ فزکس کا قانون ہے، حرکت سے رگڑ پیدا ہوتی ہے، فرکشن ہوتی ہے اور اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ایکسرسائز اسی لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے تاکہ خون جو ہے اپنی حدت کے اندر آ جائے، اپنی ہیٹ کے اندر آئے اور یہ چکنائیاں پگھلنا شروع ہو جائیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پیٹ پہ چربی آ جائے تو مختلف بیلٹ ہوتے ہیں، تو وہ باندھنے پڑتے ہیں۔ اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو متاثرہ مقام ہے اس جگہ پہ ہیٹ پہنچانا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی گاڑی کا ٹائر حرکت کرتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا۔ اسی طرح جب موٹر چلتی ہے تو ایسے موٹر ہیٹ اپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے سورس آف ہیٹ ہو گئے جو ایکسٹرنلی ہیں۔ انٹرنلی جو ہے ہیٹ کیسے پیدا کی جائے گی؟ دیکھیں، جو جگر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی گرم ہے، تو یہ ایک مادہ بائل پیدا کرتا ہے اور جس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ اور یہ جگر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جتنی چکنائیاں باڈی کی ضرورت ہے، جتنی چربی جو ہے جسم کی ضرورت ہے، اتنی وہ اس کو یوز کر لے، اور باقی جو بچ جاتی ہیں، جو ضرورت کے جو فائدہ مند ہوتی ہے وہ سٹور ہو جاتی ہے، جو بالکل نکارہ ہو جاتی ہے وہ بذریعہ اس کا پخانہ اخراج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جگر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن جگر کا فنکشن اتنا سست ہو جاتا ہے کہ جگر کے اوپر چربی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ جگر کا فنکشن کیوں سلو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ایسے لوگ جو زیادہ سرد خشک غذا کا استعمال کرتے ہیں، جیسے چاولوں کا استعمال بکثرت کرتے ہیں، دودھ اور دودھ کی بنی چیزیں جیسے کھیر، کسٹرڈ، بیکری اور ڈیری کا سامان زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں دودھ اور میدہ سے بنی ہوئی ہیں، یہ ٹھنڈی ہیں۔ ٹھنڈے جوسز استعمال کرتے ہیں، بازاری جوسز کا استعمال کرتے ہیں، ملک شیک کا استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر جو خون کی حدت ہوتی ہے وہ مینٹین نہیں رہتی، خون میں جو ہوتی ہے سردی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت کے اندر یہ جو چکنائیاں ہوتی ہیں اور یہ جمنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ شریانوں میں بھی جم سکتی ہیں، جگر کے اوپر بھی جم سکتی ہیں، گردے کے اوپر بھی جم سکتی ہیں، تو کسی بھی اعضاء پہ یہ جم سکتی ہیں۔ تو جمنے کا پروسیس ہمیشہ سردی سے ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے اصول علاج ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی میں نے غذا بتائی ہے بالکل بند کر دی جائے، اور گرم غذا جو شروع کی جائے، جیسے کریلے، بینگن، میتھی، چونگا، ساگ، پالک، سیاہ چنے۔ اسی طرح اگر گوشت پسند کرتے ہیں، دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت استعمال کریں، تمام پرندوں کا گوشت استعمال ہو سکتا ہے، ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں، اور ایکسرسائز کریں۔ جہاں جہاں سے سورس آف ہیٹ ملے گی، انشاءاللہ یہ جو چکنائیاں ہیں یہ تحلیل ہو کے پگھل کے بذریعہ پخانہ اخراج کرنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی متھ چلی ہوئی ہے کہ لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا جگر ہیٹ اپ نہ ہو جائے۔ دیکھیں، جو جگر کے دو فنکشن ہوتے ہیں، آپ نے آج اس کے بارے میں سمجھنا ہے۔ ایک اینڈوکرائن اور ایکزوکرائن ہوتا ہے، یعنی کہ جو
گرمی خشکی ہوتی ہے اور ایک گرمی تری ہوتی ہے۔ جب گرمی خشکی جب بڑھ جائے حد سے زیادہ، صفرا حد سے زیادہ بڑھ جائے بائل، تو ایسی صورت میں یقیناً جگر متاثر ہوتا ہے۔ لیکن جو گرمی تری فنکشن ہے جگر کا، یہ بہترین فنکشن ہے۔ اس کے اندر جگر کیا کرتا ہے کہ یہی جو گرم بائل ہے یہ پیدا بھی کرتا ہے، اور جتنا باڈی کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے اتنا یہ استعمال ہو جاتا ہے، باقی جو ہے پیشاب اور پخانہ کی صورت میں یہ خارج ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے جو پیشاب اور پخانہ کا رنگ جو ہے پیلا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بہترین جگر کا فنکشن ہے کہ جگر رکنے نہیں دیتا، جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے باقی کا اخراج کروا دیتا ہے۔ تو یہ گرم ہوتا ہے، ایسی صورت میں جتنی چکنائیاں ہوتی ہیں وہ تحلیل ہو کے پگھل کے اخراج کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں جگر کے فنکشن کو بہتر کیا جائے، غذا سے بھی کیا جائے، ایکسرسائز سے بھی کیا جائے، اور جو ہے ادویات سے بھی کیا جائے۔ اور ایک قہوہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے لینا ہے اجوین لے لیں چمچ کا چوتھائی حصہ، جنگلی پودینہ آدھی چمچ لے لیں، اور دار چینی کا 3 انچ کا ٹکڑا۔ ہر 3 گھنٹے کے بعد مریض کو استعمال کروائیں، اور جو سرد خشک میں نے غذا بتائی وہ بالکل بند کر دیں اور گرم غذا استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس قہوہ سے، پرہیز سے، اور جو آپ نے غذا استعمال کرنی ہے، یقیناً آپ 45 دن کے بعد اپنی رپورٹ کروائیں گے، انشاءاللہ فیٹی لیور نہیں رہے گا۔ اور اگر پیٹ پہ اور جہاں جہاں چکنائیاں ہوں گی وہ ساری تحلیل ہو کے بذریعہ پخانہ اخراج ہو جائیں گی۔ آرام نہ آنے کی صورت میں آپ اپنے مولی سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن کھانے پینے کے اندر اصول علاج کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جمنا قانون فطرت، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جمنا ہمیشہ سردی سے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی